گویا کہے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہے۔ حضرات گرامی، تلاوت اور نعت ان دونوں چیزوں کے ذریعے الحمدللہ جلسے کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے۔ اب قبل اس کے کہ میں خطابت کے لیے کسی مقرر کو دعوت دوں، آج کے صدر اجلاس حضرت مولانا بدیعالزماں صاحب قاسمی کو انتہائی ادب و احترام سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها فحملها الانسان۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق اللہ العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ دائز پہ تشریف فرما معزز اور قابل صد احترام علماء کرام، حفاظ اعظام اور قابل قدر سامعین کرام، اور باعث اعزاز پیاری ماں اور بہنیں، عزیز بچوں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اس برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ عقیدت و محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ حضرات گرامی، آپ کا یہ گاؤں اور آپ کے گاؤں کے مدرسے اور آپ ہی کے گاؤں کا یہ بچہ جو حافظ قرآن ہوئے اور اس نے اپنے اساتذہ کرام سے فیض لیا اور اپنے والدین کی دعائیں لی اور اپنی کاوش اور اپنی محبت اور محنت سب کو شامل کرتے ہوئے آج آپ تک اس نے اپنی محنت کا جو نچوڑ رکھا اور پھل رکھا، اس میں علماء کرام ہیں، شاید کہ میری بات کی گواہی دیں کہ لڑکے تو لڑکے، اصل کامیابی اس نوجوان حافظ قرآن نے یہ آپ تک پہنچائی کہ بچیوں کو حافظ قرآن بنایا۔ علماء جانتے ہیں کہ بچوں کو پڑھانا اور بچیوں کو پڑھانا، جس میں آدمی کے جسم سے لے کر روح تک کی اور عصمت سے لے کر آبرو تک کی تمام چیزوں کو محفوظ رکھ کر
اور پھر بچے کو حافظ قرآن بنا دینا اور بچیوں کو حافظ قرآن بنا دینا، یہ کمال ہی نہیں بلکہ با کمال اور بہت کمال ہے۔ اور فخر ہے اس بات کا کہ ہمارے اساتذہ بھی اسی اسٹیج پر ڈائز پر تشریف فرما ہے، اور اس حافظ قرآن کی جس نے بچیوں کو حافظ قرآن بنایا ہے اس کے بھی اساتذہ کرام موجود ہیں، اور یہ گاؤں بھی موجود ہے کہ جس کے بارے میں کبھی کسی عالم نے جب اس کے سامنے یہ نام آیا اور یہ ذکر آیا کہ ہم فلاں گاؤں کے رہنے والے ہیں، تو اس نے یہ عالم والی شکل دیکھ کر کے یہ کہا تھا کہ پتھر پہ دودھ جم گیا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ سنگلاخ زمین پر گھاس اگل آنا۔ آج تو مجھے خود اس بات پر فخر ہے، اور شاید میرے اساتذہ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کی لگائی ہوئی شاخ نے اس دیہات میں بچے کے بجائے بچیوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں آپ سے مؤدبانہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوئی آدمی اور کوئی انسان غلطی اور خطا سے بچا ہوا نہیں ہے، الا یہ کہ انبیاء علیہم السلام۔ ہر آدمی گناہوں کا مرکب ہے، سب سے خطا ہو سکتی ہے، سب سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اسے بخوبی جانتے ہوں گے کہ گلاب کا پھول کہاں کھلتا ہے، کس کیچڑ سے کھلتا ہے، اور کس خاردار کانٹے دار سے وہ نکلتا ہے، جس کی محبت اور جس کی خوبصورتی لوگوں کے دلوں میں بھا جاتی ہے۔ آپ اس کی خطاؤں کو نہ دیکھیے، آپ اس کی کمیوں کو نہ دیکھیے، آپ اس کی غلطیوں کو مت دیکھیے، آپ اس کی ان اچھائیوں کو دیکھیے جو آپ کے سامنے اس نے بچیاں بنا کر کے حافظ قرآن پیش کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حوصلہ اوجے ثریا پہ چڑھا دیتا ہے، آسمان کی بلندی پر چڑھا دیتا ہے اگر کسی کو آپ نے حوصلہ دیا، اور اگر کسی کی آپ نے پیر پکڑ کر کے کھینچ لیا تو وہ آدمی چڑھتا ہوا رہے گا لیکن زمین پر آ گرے گا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خطاؤں کو کم دیکھا جائے، غلطیوں کو کم دیکھا جائے، اچھیوں پر نظر ڈالی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خود عادت شریفہ ہے کہ روز ازل سے آج تک اپنے تمام بندوں پہ پردہ پوشی فرماتا ہے، اسی لیے اللہ کو حلیم کہا جاتا ہے، وہ بردبار ہے، گناہوں کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، خطاؤں کو سامنے سے دیکھتا ہے، نہ اسے رات کی اندھیری چھپی ہوئی ہے اور نہ دن کا اجالا چھپا ہوا ہے، پھر بھی اللہ ارحم الراحمین ہے اور وہ تمام گناہوں کو دیکھتے ہوئے بھی رحم فرماتا ہے۔ تو ہم اور آپ تو اللہ تعالی کے بندے، ہمارے معزز علماء بیٹھے ہیں، اور میں خود اس گاؤں کا ہو کر کے ان کے سامنے باتیں بیان کروں، یہ زیبا ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن ان کی بہت بڑکپن ہے کہ انہوں نے بڑا ہی عہدہ مجھے دے دیا جس کے قابل میں نہیں تھا۔ ہمارے اساتذہ یہاں موجود ہیں اور ان کے سامنے مجھے صدر بنایا گیا، انکار بھی نہیں کر سکتا، اور قبول بہرحال کس انداز سے اللہ تعالیٰ اس میں صدق اور سچائی نصیب فرمائے۔ آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ آپ اللہ تعالی جو خالق کائنات ہے، جو آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے چاند بنایا، جس نے سورج بنایا، اور جس نے ذرات کو پیدا فرمایا،
اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پہچانیے، اللہ کو جانیے کہ اللہ ہے کیا۔ اللہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ وہ ذات ہے جو ہر ایک چیز پر قادر مطلق ہے، اس کی حکومت ہے ذرات سے لے کر پہاڑوں پر اور تمام چھوٹے چھوٹے جانوروں سے لے کر بڑے بڑے جانوروں تک، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ ہر اس مخلوق کو اس کے صفات کے ساتھ اس کی زندگی تک حیات دیتا ہے، اور تمام کی تمام اپنی مخلوقات میں وہ خوبیاں عطا فرماتا ہے کہ ان خوبیوں کو دیکھ کر کے خود مخلوق اش اش کرنے لگتی ہے کہ میں بھی مخلوق ہوں اور میرے ہاتھ میں موجود یہ بھی مخلوق ہے، اور میرا بنانے والا خالق اللہ ہے، اور اس مخلوق کا بنانے والا بھی خالق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مخلوق، اللہ کا یہ بندہ جب دوسری مخلوق ایک جانور مور کو دیکھتا ہے تو وہ شزدر اور حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک اس کی پنکھڑی میں اللہ نے کتنے رنگ پیرو ڈالے ہیں، ہے کوئی مائی کا لال زمانے میں جو ایسے رنگ پیرو کر کے دیکھ لے کہ جو ایک مور اپنے پروں کو پھیلاتا ہے تو کیسی خوبصورتی نمودار ہوتی ہے کہ پورا عالم اسے دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اش اش کرتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ زمانے لوگ، زمانے کے انسانیت، زمانے کے جو حکمراں ہیں، جو بادشاہ ہیں، جنہیں وزراء کہا جاتا ہے، ان وزراؤں کو اتنی محبوب ہوئی، اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اس کے اوپر ایک قانون بنایا کہ یہ وہ ایسا جانور ہے، جو ایسا پنچھی ہے کہ اس پنچھی کو ہمارے دیش کا بہترین پنچھی مانا جائے، اور اس کو مارنا یا اس کو سزا دینا آدمی کو خود سزا دلوا سکتا ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ ایسے دیکھو، اور یہ تو اب مخلوق ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایسی ایسی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنا کر کے دیا ہے، یہ تمہاری ضروریتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، تو ان تمام ضروریتوں پر غور کرو کہ اللہ نے کیسے بنایا ہے، اور رب کے پالنے پر اس پر یقین مانو۔ اسی رب نے ہمارے اور آپ کے اوپر احسان خاص فرمایا، احسان خاص فرمایا، تمام تصویریں، تمام شکلیں، تمام صورتیں اور تمام مخلوق بنا کر کے احسان فرمایا۔ ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق عطا فرمائی، اس مخلوق کا نام رکھا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، جس کا نام حضرت انسان رکھا گیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ جانے کتنی مخلوقوں میں، تمام مخلوقوں میں سب سے بہترین مخلوق بنایا انسان، اور اس انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو سب سے بہترین مخلوق بنایا، اور ان تمام پیغمبروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اور یہ بہترین نعمت ہے ہمارے اور آپ کے۔ خدائے رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے خود قرآن پاک میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد الرسول اللہ، ہم نے آپ کو کسی اور چیز کے لیے نہیں پیدا فرمایا، ہم نے دنیا میں آپ کو کسی اور ضرورت کے لیے نہیں پیدا فرمایا، بلکہ ہم نے صرف اور صرف آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آ جائیں۔ یہ رحمت کسی مسلمان کے لیے خاص نہیں ہے، کسی اور کے لیے خاص نہیں ہے، کسی شخص کے لیے خاص نہیں ہے، یہ رحمت آئی ہے تو پورے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئی ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رحمت بن کر کے پورے عالم میں دکھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں سنو، یہ چاند جو دیکھتے ہو، جب اس کی خوبصورتی دیکھتے ہو تو میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیا کرو، اور یہ سورج دیکھتے ہو تو سورج کی چمک کر میرے نبی کی چمک کے چہرے کو دیکھ لیا کرو، اور فرمایا جب یہ ستارے دیکھتے ہو تو میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم، اے میرے امت کے لوگوں یاد رکھو کہ میرے صحابی ستارے کے مانند ہے، ان تمام صحابیوں میں کسی بھی صحابی کی اقتدا کر کے اپنی زندگی گزارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بیڑا پار فرما دے گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے جاہ کی قسم، میرے جلال کی قسم اور میرے جذبے کی قسم، یہ آسمان نہیں بناتا، یہ سورج نہیں بناتا، یہ ستارے نہیں بناتا، یہ عرش و فرش نہیں بنتے، یہ کرسی نہیں بنتے، یہ ساری چیزیں دنیا کی نہیں ہوتی اگر مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجنا مقصود نہ ہوتا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ بات آپ کے سامنے اس غرض سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو پہچانیے، آپ اس بات کو جانیے اور اپنی شخصیت پر، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ آپ ہیں کیا، آپ کا وجود ہے کیا، آپ چیز کیا ہے، اللہ نے آپ کو بنایا کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ قاعدہ ہے کہ جس شخص نے اپنی وقار، اپنے مرتبے، اپنے رتبے کو خود نہیں پہچانا تو دوسرا پہچاننے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ہم امتی ہیں اس پیغمبر کے جس پیغمبر کی امتی بننے کے لیے حضرت آدم نے تمنا کی تھی کہ اللہ مجھے محمد رسول اللہ کا امتی بنا دیجئے۔ حضرت نوح کی تمنا تھی کہ اے اللہ مجھے محمد کا امتی بنا کر کے بھیج دیجئے۔ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام نے رو رو کر کے سجدے میں دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے کچھ نہ نصیب فرمائیے، مجھے کچھ نہ دیجیے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کے بھیج دی۔ کیا آپ نے غور کیا؟ کیا آپ نے میری بات سنی؟ کیا آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ آپ نے میری بات کا کچھ نچوڑ نکالا؟ اگر نکالا ہے تو یہی آئے گا سامنے کہ ہم نے تو مانگا بھی نہیں ہے، ہم نے تو اللہ سے سوال بھی نہیں کیا، اللہ کے سامنے ہاتھ بھی نہیں فرمایا، اللہ نے تو بغیر مانگے یہ بے بہا نعمت یعنی مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا کر کے بھیج دیا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشانی رگڑی ہے کہ اے اللہ مجھے محمد رسول اللہ کا امتی بنا دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا، اور جب آپ تشریف لے آئے تو قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی اور آپ کے دشمن بن گئے، حتیٰ کہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی اٹھا لیا آسمان پر، اور آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور کل قیامت کے دن ان کا اللہ تعالیٰ کے تمام ظہور میں سے ایک ظہور یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور جب وہ آئیں گے تو نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا تو آپ حتیم میں آرام فرما رہے تھے، وہاں سے لے آئے زمزم پر اور وہاں پر غسل دیا گیا اور آپ کے قلب انور کو نکالا گیا، اور دو تشت آئے تھے، ایک تشت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر عطا فرمایا تھا، اور اس کوثر کے پانی سے آپ کے کلیجے کو نکال کر کے دھلا گیا تھا، اور پھر آپ کے سینے کے اندر لگایا گیا، اور پھر اس کے اندر نور بھرا گیا، اور اس نور کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزین فرمایا گیا تھا۔ آپ کو تخلیقی نور نہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، یہ اللہ کی عنایت تھی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہاں سے جب آپ گئے ہیں بیت المقدس کے اندر تو تمام انبیاء علیہ السلام وہاں موجود ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی آپ نے امامت فرمائی۔ کیوں امامت کا لفظ آیا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ رسالت کا نام نہیں آتا ہے وہاں پر، امامت کا نام آتا ہے۔ آپ نے امامت فرمایا اس لیے کہ نبوت سب کو مل چکی ہے، نبوت سب کو دی جا چکی ہے، رسالت سے سرفراز کیا جا چکا ہے، سارے انبیاء علیہ السلام یہاں موجود ہیں، اور میرے نبی کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ کو بیت المقدس میں آگے امام بنا کر کے کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ جواب بنتا ہے اس بات کا
کہ اب اس کے بعد کسی کی رسالت اگر کہے کہ میں رسول ہوں تو اس کی مانی نہیں جائے گی، اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو اس کی نبوت کو نہیں مانی جائے گی، اور کوئی یہ کہے کہ آج بھی میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانوں گا تو اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہاں سے نبوت کا سلسلہ منقطع۔ اب نبی ہوگا تو میرا آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ ہوں گے، اگر رسول ہوگا تو میرا آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ ہوں گے، اگر کوئی شریعت ہوگی تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ کی شریعت ہوگی، اگر کوئی دین ہوگا تو میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ کا دین ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت عطا فرمائی۔ غور کیا آپ نے، سوچا آپ نے آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کو ملا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑے گا ابھی آپ کو، زمانہ آ رہا ہے، زمانہ آپ کو سمجھا رہا ہے، دونوں طرف آپ کے تھپڑ لگائے جا رہے ہیں، ادھر بھی آپ کو مارا جا رہا ہے، زد و کوب کیا جا رہا ہے، آپ کو کچھ مارا نہیں جا رہا ہے، آپ کو بیدار کیا جا رہا ہے، آپ کو جگایا جاتا ہے۔ جب استاد بچے کو جگاتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، نہیں مانتا ہے تو ہاتھ سے جگاتے ہیں، نہیں مانتا ہے تو پھر اسے چھڑی کا استعمال ہوتا ہے، مگر جگایا ضرور جاتا ہے۔ ہم جگائے جا رہے ہیں اور جگائے جائیں گے، جگائے جاتے رہیں گے۔ ابھی تو ہم خواب غفلت میں ہے ہی، ہم جاگے کہاں، ہم جاگے کہاں ہیں؟ ہم کو تو جگایا جا رہا ہے۔ اگر آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ آپ جاگنے والے ہو تو کیا جاگنے والوں میں یہی اتنی مجلس ہونی چاہیے؟ اس مجلس کے اندر اتنے ہی لوگ ہونے چاہیے اگر اللہ کی بات جہاں ہو رہی ہو، جہاں اللہ کے پیغمبر کی بات ہو رہی ہو، کیا اتنے ہی جاگنے والے پائے گئے؟ ابھی ہم سو رہے ہیں اور جھٹکا دیا گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں غلط ہے، وہ طلاق کا جھٹکا تھا کہ آپ طلاق نہیں دے سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں، آپ کو طلاق کے اوپر زور دیا گیا، آپ نے سوچا بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی، بڑی زیادتی ہو رہی، لیکن آپ نے کبھی یہ بھی غور کیا کہ اس کے آنے سے پہلے، اس لفظ کے آنے سے پہلے ہمارا حال کیا تھا؟ آپ اس پر غور کیجئے، جو آپ گزار چکے تھے اس پر غور کیجئے، طلاق کے مجموعے میں آپ شمار کیجئے وہ زمانہ جب بات کی گئی کہ طلاق دینا جرم ہے، جب حکومت نے آپ کو ڈانٹا تھا، آپ کو پھٹکارا تھا، آپ کے اوپر عیب لگایا تھا اور آپ کو مجروح کیا گیا تھا تو آپ کو اچھا نہیں لگا تھا، لیکن آپ خود اسے تولیا کہ اس کے پہلے آپ کی شرح تعداد کتنی تھی طلاق کی اور اس کے بعد کی کتنی ہوئی۔ تمام علماء موجود ہیں، دانشمند حضرات موجود ہیں، لیکن آپ کو یہ سامنے آئے گی بات کہ اس کی شرح زیادہ تھی اور اس کے بعد کی شرح کم ہوئی۔ یہ آپ کو جگایا گیا ہے اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں جگایا جائے گا، اتنا جگایا جائے گا، اتنا جگایا جائے گا اور جگایا گیا ہے، اتنا جگایا گیا، اتنا جگایا گیا کہ رسول کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کہتے ہیں صبر کیجئے، میں صبر کیے بیٹھا ہوں، آپ کہتے تھے صبر کرو، میں صبر کیے بیٹھا ہوں، اے اللہ کے نبی صبر کیے بیٹھا ہوں۔ متا نصر اللہ، رو کر کے آپ کے قدموں پہ گر گئے اور کہنے لگے اے میرے پیارے نبی بتائیے، اتنا ستایا جا رہا ہوں، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے، کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، رو کے اللہ کے سامنے سے جواب ملا تھا، یہی جواب ملا تھا، الا ان نصر اللہ قریب، اے میرے اللہ کے بندوں سنو اور میرے امتیوں سنو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو جگایا جا رہا ہے، آپ جاگیے، اور جو آپ کو مسئلے اور آ رہے ہیں اس پر بھی آپ کو جگایا جا رہا ہے۔ حجاب حجاب حجاب، آپ نے تو اس کے لیے بہت بڑا پروپیگنڈا بنا دیا، آپ ہی کی وہ کردار اور آپ ہی کے وہ اعمال، آپ ہی کا عمل، آپ ہی کا سب کچھ اور آپ ہی کو بتایا جا رہا ہے تو آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ کیسے حجاب، کیسے حجاب، کیا حجاب، کیا پردہ۔ یاد کیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہا جو امہات المؤمنین ہے، تمام امتیوں کی ماں ہے، میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زوجہ ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت عائشہ کے پاس جب ایک نابینا صحابی آ گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سامنے جانا چاہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو روک دیا کہ نہیں، فرمایا آپ پیچھے جائیے، آگے نہیں جا سکتے، نابینا صحابی بیٹھے ہوئے، ماں ہے، تمام امت کی ماں ہے، اور ہماری ماں کو اللہ کے نبی نے پیچھے کر دیا، آگے نہیں جا سکتے۔ پیاری ماں اور بہنوں، آپ سے التماس ہے، گزارش، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا اس بات پر۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ پیچھے جائیے، اور آپ خود صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم کلام ہوئے اور بات ہونے کے بعد رخصت فرما دیا۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھ کو وہاں جانے سے کیوں منع فرما دیا؟ بات ختم ہو، آپ نے کیوں منع فرما دیا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے سامنے مرد تھے، غور کرنے کی بات ہے پیاری ماں۔ تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی یہ تو صحیح ہے کہ وہ مرد تھے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہے تھے، نابینا تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا جواب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور آپ، یعنی وہ تو نابینا تھے، آپ تو نابینا نہیں ہیں، آپ تو ان کو دیکھ سکتی تھی۔ حجاب کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زبردست ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو منع فرمایا کہ آپ نابینا آدمی کے سامنے نہیں جا سکتے۔ پیاری ماں اور بہنیں، اگر آپ یہ آج حجاب میں ہوتی تو سمجھایا کسے جائے؟ یہ بات کہی کس سے جا رہی؟ حجاب میں جب ہم نے اپنے حجاب کو اتارا تو حجاب میں لانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ ہم نے اتارا ہی کیوں؟ جب ہم نے اتارا ہے تو پھر ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ یہ آپ غلط جا رہے ہیں، آپ غلط راستے پر ہیں۔ آپ کا حق یہ تھا کہ آپ حجاب میں رہتے، آپ کو حجاب میں رہنا چاہیے، تو آپ حجاب سے ہٹ رہی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مخلوق سے پھر آپ کو اسی پر لانے کے لیے دعوت دیا ہے کہ آپ آئیے، ورنہ زمانہ آپ کو لے آئے گا اس پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے علماء موجود ہیں، ان کے بیانات آپ تک پہنچیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ اصغر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہترین صلہ اور جزا نصیب فرمائے کہ جس محنت کے ساتھ انہوں نے اس بنیاد کو قائم کیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی قائم و دائم فرمائے۔ اور ان کے والد کے لیے میرے دلی دعا ہے کہ وہ جب تھے اور حافظ اصغر میرے پاس پڑھتے تھے تو وہ بار بار یہی کرتے تھے کہ مولوی صاحب ان کے لیے بنا دیجئے ایسا کہ زمانے کے لیے مثال بن جائے۔ وہ بیچارے، ان کی تمنا تھی، وہ حافظ قرآن بن بھی گئے اور پڑھا بھی رہے ہیں، اور محمد محسن صاحب اللہ کے پیارے بھی ہو گئے۔ تو اس کے صدقے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کلی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرت نے ایک بات کہی کہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہمیں جگایا جا رہا ہے، تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ وقت بہت ہو رہا ہے، اور جتنے لوگوں کے نام ہیں انہیں فوراً بلا